پاکستان میں کورونا کے متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 1,08,317 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ایک ہی دن میں 105 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں، جس کے بعد اموات کی تعداد 2,172 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4,640 نئے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں 40,819، سندھ میں 39,555، خیبر پختونخوا میں 14,600، جبکہ بلوچستان میں 6,778، ادھر گلگت بلتستان میں 952، اسلام آباد میں 5,785، جبکہ آزاد کشمیر میں 412 کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ ایئرپورٹ پر ایس او پیز کا مکمل خیال رکھا جا رہا ہے۔ 15 اپریل سے 2 جون تک 5,670 مسافر پشاور ایئرپورٹ پر پہنچ چکے ہیں۔ سعودی عرب سمیت مختلف ممالک سے 40 میتیں پشاور لائی گئی ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ کورونا کیسز میں اضافہ تشویشناک ہے، ہسپتالوں میں بیڈز کی تعداد بڑھا رہے ہیں، طبی عملے کی حفاظت اولین ترجیحات میں سے ایک ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل نے کہا ہے کہ صوبے میں صحت کے شعبے کو کھولنے کے لیے مشاورت کی گئی ہے۔ ہم نے کاروبار اور معیشت کو دیکھتے ہوئے نرمی کی، ایس او پیز پر عمل درآمد ہر صورت کرنا ہوگا، ایس او پیز کے حوالے سے زیرو ٹالرنس ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آٹے کی ترسیل میں مشکلات ختم ہو گئی ہیں، جبکہ پنجاب سے آٹے کی ترسیل کا مسئلہ بھی حل ہو گیا ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا نے کہا کہ ضلعی انتظامیہ پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے سخت اقدامات کر رہی ہے، جعلی پیٹرول بحران پیدا کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی، پیٹرول کی مصنوعی قلت کو ختم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیٹرول مصنوعات کی ذخیرہ اندوزی پر آرڈیننس لا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے آٹے اور پیٹرول کے مسئلے پر وزیر اعظم سے بات بھی کی ہے۔ پاکستان میں کرونا وائرس سے اہم سیاسی شخصیات متاثر ہونے لگی ہیں۔ وزیر ریلوے شیخ رشید کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی، ترجمان مسلم لیگ مریم اورنگزیب، لیگی رہنما ڈاکٹر طارق فضل چودھری، پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی این اے سید فیض الحسن بھی وائرس کا شکار ہو چکے ہیں۔ ادھر سابق وزیر اعظم شاہدہ خان عباسی بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کے مطابق سابق وزیر اعظم کی کرونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت آ گئی ہے، جس کے بعد انہوں نے خود کو اپنے گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی کرونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، جس کے بعد انہوں نے بھی خود کو اپنے گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ قائد حزب اختلاف شہباز شریف منی لانڈرنگ کیس میں آج نیب میں پیش ہوئے، جہاں ان سے 1 گھنٹہ تک تحقیقات کی گئی ہیں۔ صدر مسلم لیگ نون سے 37 سوالات کیے گئے، جن میں سے وہ صرف 4 کے جواب دے سکے۔ شہباز شریف نے نیب تحقیقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ شہباز شریف 1 گھنٹے تک نیب ٹیم کے سامنے موجود رہے۔ شہباز شریف نے دوران تفتیش کیمرہ ہٹانے کا مطالبہ کیا، نہ ہٹانے پر شہباز شریف اٹھ کر باہر چلے گئے، تاہم بعد ازاں کچھ سوچ کر ہی خود واپس آ گئے۔ نیب ٹیم نے شہباز شریف کے لیے 37 سوالات تیار کر رکھے تھے، جن میں سے اپوزیشن لیڈر صرف 4 کے جواب دے سکے۔ نیب ٹیم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ آپ کے خلاف 7 ارب روپے کا ریفرنس تیار ہے، کوئی جواب ہے تو بتا دیں، جس پر شہباز شریف نے صرف اتنا کہا کہ میں نے 1 روپے تنخواہ نہیں لی۔ احتساب عدالت نے غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس میں شاہدہ خان عباسی کی حاضری سے متعلق درخواست منظور کر لی ہے اور سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ احتساب عدالت کراچی میں شاہدہ خان عباسی اور دیگر کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی۔ شاہدہ خان عباسی نے کورونا کے باعث حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کر دی۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم کی حاضری معافی کی درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 13 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر تمام ملزموں کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایات بھی کر دی ہیں۔ شبلی فراز نے کہا ہے کہ قابض بھارتی افواج کے ہاتھوں 9 کشمیری نوجوان کی شہادت ظلم کی انتہا ہے۔ بھارت کا انتہا پسند چہرہ دنیا پر بے نقاب ہو چکا ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات اور سینیٹر شبلی فراز نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ جمہوری حق کے لیے سراپا احتجاج نہتے کشمیریوں پر پیلٹ گنز، آنسو گیس اور دیگر مظالم انسانیت کے خلاف بھارتی جرائم کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کا اقوام عالم کو ہر صورت نوٹس لینا ہوگا۔ شبلی فراز کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیریوں کے حق ارادیت کی حق کی عظیم جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتے۔ کشمیری اپنی منزل حاصل کر کے رہیں گے۔ دنیا کرونا وبا سے برسپکار ہے تو دوسری جانب بھارت مظلوموں کو ستم ڈھا کر بنیادی حق چھین رہا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، جس میں افغان مفاہمتی امن عمل اور سرحدی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچے ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے افغان صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے، جس میں افغان مفاہمتی امن عمل اور سرحدی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ ایک روزہ دورے پر افغانستان پہنچے ہیں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں بھارت کی طرف سے فضائی حملے کی دھمکی پر انتباہی انداز میں پاکستان نے کہا ہے کہ 27 فروری کے مؤثر جواب کو دشمن ملک یاد رکھے۔ بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گیدڑ بھبکی لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائیک کی اجازت دے دی ہے۔ بھارت کی اس گیدڑ بھبکی پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارت فروری میں پاکستان کی جانب سے دیے گئے مؤثر جواب کو یاد رکھے۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے اپنے عزم اور صلاحیت کو بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ آپ کو بتائیں بھارتی وزیر داخلہ امیت شاہ نے گیدڑ بھبکی لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان میں سرجیکل اسٹرائیک کی اجازت دے دی ہے۔ بھارت کی اس گیدڑ بھبکی پر رد عمل دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ عائشہ فاروقی کا کہنا ہے کہ بھارت فروری میں پاکستان کی جانب سے دیے گئے مؤثر جواب کو یاد رکھے۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے اپنے عزم اور صلاحیت کا بھرپور مظاہرہ کیا تھا۔ وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ بھارت لداخ پر سرجیکل اسٹرائیک کیوں نہیں کرتا؟ بھارت حماقت نہ کرے، حملہ کیا تو فوری جواب دیا جائے گا۔ بھارت کی فضائی حملہ کرنے کی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے وفاقی وزیر خارجہ نے بڑا بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ امیت شاہ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بھارت نے حملے کی غلطی کی تو اس کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ بھارت نے حملہ کیا تو فوری جواب دیا جائے گا۔ وزارت خارجہ کی طرف سے جاری بیان کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ بھارت یہ گدڑ بھبکیاں بند کرے۔ امیت شاہ کا آج بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ان دنیا بھارتی وزیر داخلہ کی بیان کا نوٹس لے۔ پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، بھارت معصوم لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہا ہے۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ امیت شاہ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کا لداخ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بھارت لداخ پر سرجیکل اسٹرائیک کیوں نہیں کرتا؟ لداخ کے معاملے پر بھارتی میڈیا کیوں خاموش ہے؟ بھارت اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنا چاہتا ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں، آپ کو بتائیں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ بغیر ماسک کسی کو بھی سرکاری دفاتر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کی جانب سے جاری ہدایت میں کہا گیا ہے کہ ماسک پہننے کی پابندی سے کوئی بھی شخص مستثنیٰ نہیں ہوگا۔ سرکاری دفاتر میں کام کرنے کے آنے والے شہریوں کو بھی ماسک لازمی پہننا ہوگا۔ ماسک پہننے کی پابندی کے خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی۔ عثمان بزدار نے کہا کہ ماسک پہننا اور بار بار ہاتھ دھونا سماجی ذمہ داری کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ احتیاط کرنے ہی میں ہی سلامتی اور تحفظ ہے۔ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے پیپلز پارٹی کی قیادت پر الزامات عائد کرنے والی امریکی شہری سنتھیا ریچی کو طلب کر لیا ہے۔ امریکی خاتون کے خلاف اندراج مقدمہ کی پیپلز پارٹی کی درخواست کی ایف آئی اے نے مخالفت کر دی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی نے بطور ڈیوٹی جج امریکی شہری سنتھیا ریچی کے خلاف اندراج مقدمے کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار پیپلز پارٹی اسلام آباد کے صدر شکیل عباسی کی جانب سے موقف اپنایا گیا ہے کہ امریکی خاتون نے سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ وفاقی تحقیقاتی ایجنسی نے سنتھیا ریچی کے خلاف مقدمے کی مخالفت کی ہے۔ ایف آئی اے کے وکیل نے بتایا کہ عدالت کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا درخواست گزار براہ راست متاثرہ فریق ہے، جس پر فاضل جج عطا ربانی نے ریمارکس دیے کہ یہ دیکھنا آپ کا نہیں عدالت کا کام ہے۔ امریکی خاتون سنتھیا ریچی کو بھی نوٹس کر کے آئندہ سماعت پر بلا لیتے ہیں۔
عدالت نے پاکستانی ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے جواب طلب کرتے ہوئے سینتھیروچی کو خود یا وکیل پیش کرنے کے لیے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے، جبکہ مقدمے کی مزید سماعت 13 جون کو ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان نے شہباز شریف کی نیب میں پیشی پر کہا ہے کہ شہباز شریف کی نیب پیشی لوٹ کے بدھو گھر کو آئے ہیں کہ مترادف ہے۔ شہباز شریف نے ملکی خزانے کو گھر کا مال سمجھ کر اڑایا دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات فیاض الحسن چوہان نے کہا کہ شہباز شریف کی قانون سے بچ جانے کی توقع خام خیالی ہے۔ شاہد حقان عباسی، احسن اقبال اور دیگر لیگی رہنماؤں کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپٹ مافیا کے احتساب کا عمل ہر صورت جاری رہے گا۔ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا ہے کہ ملک بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام کی جانب سے ایس او پیز کی خلاف ورزی پر کیسز بڑھ رہے ہیں۔ احتیاط ہی کرونا سے نجات کا واحد راستہ ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کی تو لوگوں نے سمجھا کرونا چلا گیا ہے۔ وزیر صحت پنجاب یاسمین ڈاکٹر نے کہا کہ ملک بھر میں کرونا کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے۔ عوام کی جانب سے ایس او پیز کے خلاف ورزی پر کیسز بڑھ رہے ہیں۔ ایس او پیز کے خلاف ورزی پر جرمانے، دکانیں بند کی گئیں۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ احتیاط ہی کرونا سے نجات کا واحد راستہ ہے۔ کرونا وائرس کہیں نہیں گیا، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کی تو لوگوں نے سمجھا کرونا چلا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دورہ انگلینڈ کے لیے یونس خان کو قومی ٹیم کا بیٹنگ کوچ مقرر کر دیا ہے۔ اسپین بولنگ کوچ مشتاق احمد، ہیڈ کوچ مصباح الحق اور بولنگ کوچ وقار یونس ٹیم کے ہمراہ انگلینڈ روانہ ہوں گے۔ یونس خان نے کہا ہے کہ میرے لیے ملک کی نمائندگی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے اور انگلینڈ کے ایک مشکل دورے کی صورت میں ایک بار پھر ملک کی نمائندگی کا موقع ملا، میرے لیے اعزاز ہے۔ پی سی بی کے سی ای او وسیم خان نے کہا ہے کہ خوشی ہے کہ یونس خان جیسے قد آور اور شاندار بیٹنگ ریکارڈ کے حامل کرکٹر نے اس ہم دورے کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مشتاق احمد کئی کھلاڑیوں کے لیے مینٹور کی حیثیت رکھتے ہیں اور وہ انگلش کنڈیشنر سے بھی خوبی واقف ہیں، لہٰذا وہ ہمارے لیے ایک اہم اثاثہ ہیں۔ وسیم خان نے کہا کہ یونس خان کے ساکھ اور ان کی ریکارڈ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے صلاحیتیں نکھارنے اور بہترین کرکٹرز بننے کا ایک اہم موقع ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، شامل کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔